جان نثار کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی خطرناک اور انٹرٹیننگ ہونے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جب نوشیروان ہوش میں آتا ہے تو جعفر سے پوچھتا ہے کہ کیا دعا مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی ہسپتال میں؟ تو پھر جعفر کہتا ہے جی ہاں نوشیروان سائیں، دعا بی بی آپ کو ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن بابا سائیں اور اما سائیں نے دعا بی بی کو آپ تک پہنچنے ہی نہیں دیا اور ہسپتال سے دعا بی بی کو بہر دھکے دے کر نکال دیا۔ لیکن گھر جانے کے بعد دوبارہ پھر دعا بی بی آئی تھی تو کچمالا بی بی آپ کے پاس موجود تھی اور انہوں نے دعا بی بی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ یہ سب سننے کے بعد نوشیروان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دعا بہت پریشان ہے، ایک تو وہ میری وجہ سے پریشان ہے اور دوسری طرف اور اسے اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ پھر جعفر سے نوشیروان کہتا ہے کہ کیا تم نے پھر دعا کی خبر لی؟ یہ سن کر جعفر کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر نوشیروان کہتا ہے جعفر آخر بات کیا ہے؟ آپ کچھ چھپا رہے ہو۔ جعفر دل میں ہی سوچتا ہے کہ آخر اب کیسے بتاؤں کہ دعا بی بی گھر میں نہیں بلکہ جیل میں ہے۔ اگر بعد میں نوشیروان سائیں کو بتاؤں گا تو بہت ہی غصے میں آ جائیں گے، جو کہ ان کی صحت کے لیے نامناسب ہے۔ پھر جعفر کہتا ہے جی ہاں سائیں، دعا بی بی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ان کی فکر کرنے کی بالکل ہی ضرورت نہیں، میں ان کا پورا خیال کروں گا۔ لیکن نوشیروان جعفر سے کہتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، حقیقت کیا ہے مجھے کچھ بتاؤ۔ لیکن جعفر نوشیروان کو کوئی بات نہیں بتاتا اور کہتا ہے بس سائیں صاحب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر سارے معاملے آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ لیکن نوشیروان کہتا ہے جعفر آخر ہوا کیا ہے؟ جعفر کہتا ہے نوشیروان سائیں کچمالا بی بی کو آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دعا بی بی کو آپ کو زندگی سے کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکالنا چاہتی ہے۔ کچمالا بی بی نے بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے، وہ دعا بی بی کے گھر پولیس لے کر چلی گئی تھی اور دعا بی بی کو گرفتار کروا دیا ہے۔ یہ سب سن کر نوشیروان کہتا ہے جعفر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر ایسا کچمالا نے کیوں کیا اور تم کہاں تھے؟ تم نے اسے روکا نہیں؟ یہ سن کر جعفر نوشیروان سے کہتا ہے وہ اس وقت کسی کی بات نہیں سن رہی، ان کا جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر نوشیروان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی اور کہتا ہے کہ تم کو میں نے دعا کا مکمل خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، تم ایسے بے وقوفی کیسے کر سکتے ہو؟ جعفر کہتا ہے میری کوئی غلطی نہیں، اما سائیں اور بابا سائیں بھی شامل ہیں، اگر میں یہاں کوئی بات کرتا تو ان کو لگتا کہ میں دعا بی بی کی پاسداری کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے دعا بی بی کو اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر جعفر کہتا ہے کہ سائیں میں نے وکیل کر لیا ہے اور بہت ہی جلد دعا بی بی کو رہا کروا لیں گے۔ نوشیروان کہتا ہے نہیں، دعا کو لینے کے لیے میں خود جاؤں گا، اور دوسری طرف دعا کے گھر والے اس کے لیے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اور دعا کے گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ فضا اپنی امی سے کہتی ہے کہ میں کہتی تھی نا کہ یہ دعا کا ہی قصور ہے، لیکن آپ لوگ کہاں میری بات مانتے تھے، اب دیکھ لیا نا اس نے کیا کیا ہے سرفراز کے ساتھ مل کر، اور اس نے اپنے ہی شوہر کو زہر دے دیا۔ یہ سن کر فضا کی امی کہتی ہے نہیں بیٹا، ایسا دعا نہیں کبھی کر سکتی، میں اپنی بیٹی کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، یہ ساری سازشیں نوشیروان کی پہلی بیوی کچمالا کی ہیں۔ فضا کہتی ہے اماں آخر کیوں آپ اپنی بیٹی کی غلطی کو نہیں مان لیتی؟ آپ کی بیٹی نے غلط کیا ہے، آخر کیوں آپ اس عورت کی غلطی نکال رہی ہیں جس کے شوہر کو دعا نے زہر دینے کی کوشش کی ہے؟ فمیدہ کہتی ہے بس کرو فضا، کیوں بھول جاتی ہو کہ وہ میری بیٹی کا بھی شوہر تھا اور دعا اس سے بہت محبت کرتی تھی، جس شخص نے اسے اتنی عزت پیار دیا میری بیٹی اتنی خود غرض اور لالچی کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اپنی بہن کے خلاف اتنی ہو؟ فضا کہتی ہے نہیں اماں، میری بہن دعا نے اس عورت کی طرح میرا گھر کو بھی برباد کیا ہے، آج اس عورت کا درد اور دکھ میں سمجھ سکتی ہوں، وہ کس تکلیف میں ہے کہ جس کا سر کا سائیں اسے اتنے دنوں سے ہسپتال میں ہو اور پتہ بھی نہ ہو کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، ڈاکٹر بھی کچھ اچھے کی امید نہیں دے رہے ہیں۔ فمیدہ فضا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن فضا اس کی بات پر راضی نہیں ہوتی۔ تو نوشیروان غزنوی اب جعفر سے کہتے ہیں کہ جعفر کیا تم نے وکیل کر لیا ہے؟ جعفر کہتے ہیں جی ہاں سائیں صاحب، آپ فکر مت کریں، میں وکیل کا بندوبست کر چکا ہوں اور آپ کو اب میرے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن اب یہ بتائیں کہ آپ اس گھر میں کیا کہیں گے؟ نوشیروان کہتے ہیں کہ میں اب کسی کا بات کا کوئی جواب دینی ہوں، اب تم سارا ثبوت اکٹھا کر چکے ہو، اب تو کچمالا کا دی اینڈ ہو چکا ہے، اور تم بتاؤ کہ سرفراز کا کیا کیا ہے تم نے؟ تو جعفر کہتا ہے کہ اس کا بھی بندوبست ہو چکا ہے، آپ فکر مت کریں، جب ہم چاہیں گے سرفراز ہمارے پاس حاضر ہو جائے گا۔ تو نوشیروان اب جعفر کے ساتھ وہاں چلا جاتا ہے جہاں جیل میں دعا ہوتی ہے، جبکہ دعا یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کچمالا جیسی گھٹیا عورت پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اس کی باتوں میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہو، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، قسمت پوری ہوگا۔